اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في صلاته مما يقرأ به افتتح قل هو الله احد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه سورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى يقرأ بأخرى فإما تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم ان أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه سورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جو ہے مسجد قباء کے اندر ہمیں نماز پڑھاتے تھے، اور وہ ان کی نماز کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نماز میں ہر رکعت کے اندر جب وہ قرات کا آغاز کرتے تھے تو وہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، قل هو اللہ احد، یعنی ہر نماز میں پہلے یہ پڑھتے تھے اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے جمع ہو کے ان سے گزارش کی کہ آپ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں، تو آپ اس طرح نہ کریں بلکہ آپ یہ ایک سورت ہر رکعت میں پڑھنا اس کو ترک کر دیں، کوئی اور سورت پڑھا کریں، مختلف پڑھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے نماز پڑھاؤں گا، مجھے یہی پسند ہے، اگر تو تم نے میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو میں تمہیں پڑھاؤں گا، اسی طریقے سے پڑھاؤں گا، اور اگر نہیں پڑھنی تو میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی اور پڑھا لے۔ وہاں کے جو صحابہ تھے، لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ اپنے آپ میں یعنی اس علاقے میں ان صحابی رسول کو جو کہ نماز پڑھاتے تھے ان کو سب سے افضل سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ پسند نہ کیا کہ ان کے علاوہ کوئی اور مصلی پہ کھڑا اور وہ نماز پڑھائے۔ وہ خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ قباء تشریف لائے، تو وہاں کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ یہ صحابی ہیں اور یہ اس طرح نماز ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پہلے پڑھتے ہیں اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے فلاں، تمہیں اپنے اصحاب کی بات ماننے سے کیا چیز مانے ہے، یعنی کیوں تو ان کی بات نہیں مانتا اور کیوں تو ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص پڑھتا ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس لیے ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتا ہوں کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں اس محبت کی وجہ سے ہر رکعت میں اس کو پڑھتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری یہ محبت جو ہے، اس محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ تو نے محبت کی ہے۔ قرآن چاہے پورے قرآن سے محبت ہو یا قرآن کی کسی ایک جز کے ساتھ، ایک سورت کے ساتھ یا ایک آیت کے ساتھ محبت ہو، ہے قرآن سے ہی محبت ہے، تو تو نے قرآن سے محبت کی ہے تو یہ محبت تجھے جنت میں داخل کر گئی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھنے کے متعلق ہے۔ دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر پہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعت میں چونکہ قرات ہوتی ہے، اس کے بعد قرات نہیں ہوتی، یعنی آگے سورت نہیں ملائی جاتی، سورہ فاتحہ ہوتی ہے خالی۔ اگر فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں کوئی بندہ ایک ہی سورت پڑھ دے، مثال ہے پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص پڑھ دی ہے، قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں پھر سورہ فاتحہ کے بعد پھر یہی سورت دوبارہ پڑھ دیتے ہیں، تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز جی
ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، نماز ہو جاتی ہے۔ فرض کے علاوہ اور نمازیں جو ہیں، نفل نماز کے اندر مکروہ تنزیہی بھی نہیں ہے۔ سب کا اتفاق ہے کہ جی نوافل کے اندر ایک ہی صورت اگر بار بار پڑھی جائے، ہر رکعت میں پڑھی جائے، تو شرعاً اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرض میں پسندیدہ نہیں ہے، اگر کوئی پڑھے تب جائز ہے، لیکن نوافل کے اندر یہ بھی چھوٹا سا عذر بھی نہیں ہے، آپ نوافل کے اندر جتنی مرضی آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی مثال ہے، آپ تراویح ہیں تو 20 رکعت تراویح ہے، آپ ہر رکعت میں انا آتینا شروع کر دیتے ہیں، پہلی رکعت میں انا آتینا، دوسری میں انا آتینا، تیسری میں 20 کی 20 رکعت میں آپ انا آتینا پڑھتے ہیں اور انا آتینا کے ساتھ ہی ساری تراویح پڑھ دیتے ہیں، تو جائز ہے، شرعاً کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہاں پہ جو اہم مسئلہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ اخلاص کو یا کوئی بھی ایک سورت کو نماز میں بار بار پڑھنے کی تعلیم حضور نے نہیں فرمائی۔ حضور نے نہیں کہا کہ تم ایک ہی سورت فلاں سورت کو ہر نماز میں پڑھو، سوائے سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں مخصوص ہے، پہلے پڑھی جائے گی، اس کے بعد سورت پڑھی جائے گی، مگر قرات کے اندر سورہ فاتحہ کے علاوہ حضور نے کسی سورت کے متعلق یہ ارشاد نہیں فرمایا۔ صحابی رسول نے اپنی محبت میں، قرآن سے محبت کی وجہ سے ایک ہی سورت کو بار بار پڑھا ہے۔ قرآن سے محبت کی وجہ سے انہوں نے ایک عمل کیا ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ عمل تجھے جنت میں لے گیا ہے۔ حالانکہ جو عام تعریف کی جاتی ہے اس تعریف سے دیکھا جائے تو یہ تعریف بدعت ہے، یہ عمل جو ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے نا جی۔ وہ حضور نے نہیں کیا تو بدعت ہوا، حضور نے حکم بھی نہیں دیا تو بدعت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے تو بدعت ہے۔ وہ کام جو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اس زمانے میں کوئی بندہ اس طرح کرے تو پورے علاقے میں طوفان مچ جائے گا، اور جی فلاں مولوی صاحب ہر نماز جرانی کو صورت پڑھ دینے، انہوں نے اور قرآن کوئی نہیں آتا، یعنی کتنے ہزاروں پر آپ گنڈے بنیں گے۔ لیکن کیا ہے، یہ جہالت کی وجہ سے اسلام نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ شرعاً جو ہے نا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ پہلے مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ گزری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلام کے اندر جس نے اچھے کام کا آغاز کیا ہے اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دیکھ کے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس شخص کو ملے گا، اور وہ جو عمل کرنے والے ہوں گے ان کے ثواب کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر اسلام کے اندر کسی نے برے طریقے کا آغاز کیا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا، اور اس کو دیکھ کے جو لوگ برا عمل کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی اس شخص کے سر پہ جائے گا جس نے آغاز کیا۔ اب جب کہا گیا کہ اسلام کے اندر جس نے نیا کام آغاز کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا کام تو وہی ہوگا نا کہ جو حضور سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اگر حضور سے ثابت ہو تو وہ نیا نہیں ہے، وہ تو ثابت شدہ ہے نا، وہ تو اسلام کا حکم ہے۔ تو نیا کام، ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والی ہے، یہ تعریف غلط ہے۔ ہر نیا کام بدعت ہے مگر ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی نہیں ہے۔ اگر یہ تعریف کریں تو اس تعریف سے یہ صحابی رسول معاذ اللہ استغفر اللہ، پھر ان کو جنتی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے، آپ نے ان کا عمل دیکھا ہے، اور حضور نے اس سے منع نہیں کیا۔ حضور یہ فرما سکتے تھے کہ میں نے تو تمہیں حکم نہیں دیا کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھو، تم اپنی طرف سے دین میں اضافہ کیوں کر رہے ہو، دین میں تبدیلی کیوں کر رہے ہو؟ حضور نے نہیں فرمایا۔ ہاں، اسلام کی حدود کے اندر رہ کے انہوں نے محبت کا اظہار کیا تو سو بسم اللہ، اس کے اوپر اجر بھی ہے، جنت کی بشارت بھی ہے۔ تو یعنی اسلام جو ہے وہ کشادہ دین ہے، اتنا تنگ دین نہیں ہے جتنا ہم نے کر دیا ہے۔ ہر وہ چیز، نئی چیز جو حضور سے ثابت نہ ہو، اگر وہ اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اچھی چیز ہے، اچھا عمل ہے، جنت میں لے جانے والا کام ہے، اس پہ اجر کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگر وہ برا کام ہے تو وہ برا ہی ہے۔ جس طرح کہ ہم میلاد شریف مناتے ہیں تو میلاد شریف کے اوپر طوفان کھڑا کر دیتے ہیں، جی حضور نے نہیں منایا تو حضور کے نہ منانے سے وہ ناجائز ہو جائے گا۔ صحابہ نے نہیں منایا تو صحابہ نے نہیں منایا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا۔
یہ تعریف جو ہے یہ تعریف جہالت پہ مبنی ہے، لا علمی کم علمی کی وجہ سے۔ آپ ختم دلواتے ہیں، بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آپ ختم دلواتے ہیں، ختم کی یہ مخصوص شکل جو ہے اجی حضور سے ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے، تو بدعت گمراہی ہے، تو اس کا مطلب ہے ختم میں بیٹھنے والے سارے جہنم میں گئے، بچہ تو کوئی بھی نہ۔ تو یہ حضور سے ثابت نہ ہونے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، جس طرح کہ یہ حدیث مبارکہ اس پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہیں اگر اس کے اندر شرعن قباحت ہے، میلاد شریف ایسے مناتے ہیں کہ اس کے اندر شرعی قباحتیں آتی ہیں، اب لنگر اوپر سے اٹھا کے لوگوں کو پھینکتے ہیں تو یہ عمل غلط ہے، اس ایک کی وجہ سے میلاد شریف کو غلط نہ کہو۔ اگر کوئی ڈھول بجاتا ہے تو اس کا ڈھول بجانا غلط ہے، اس سے میلاد کو غلط نہ کہو۔ جو چیز خراب ہے اس کو ٹھیک کر لو، مگر پوری جسم کے اندر ہاتھ کے اندر مسئلہ ہے تو اس ہاتھ کا علاج کرو، نہ کہ بندہ قتل کر دو۔ یہ ہے جس چیز کے اندر خرابی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔